اللہم صلی علی محمد۔ عبادت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات۔ خوشنودی امام زمان علیہ السلام کے لیے بار دیگر بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بانیان مجالس کی اضافی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم، قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم، أبي القاسم محمد۔ الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفته من بعده وناصر دينه، علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب امیر المؤمنین۔ الصلاة والسلام علی السیدة الطاہرة المطہرة التقیة النقیة المشرفة المقدسة الشریفة النبیلہ فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی امہا الصدیقۃ سیدتی ومولاتی خدیجۃ الکبریٰ زوجۃ رسول اللہ سلام اللہ علیہا، وعلی اولادہم الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین۔ اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ صلوات بابا سے بلند۔ علامہ صاحب آپ آگے آ جائیں، ایک اور صلوات پڑھنے بلند نواز سے۔ بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، دعا ہے مولا کونین بتصدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ تمام مومنین اور مومنات کی ایام عزا کی جملہ عبادات کو قبول فرمائے۔ اس عزا خانہ کو تا قیام قائم مولا آباد اور شاد رکھے۔ اس عزا خانہ کے بانیان سادات بزرگان جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ موجودین کو مولا سلامت بکرامت رکھے۔ زہرا کے بچوں کے عزادار دنیا کے جس جس خطے میں جہاں جہاں پر عزاداریوں میں مصروف ہیں، مولا ان کی عزاداریوں کو قبول فرمائے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور چاہوں گا کہ اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں آپ کی خدمت میں دو چار گزارشات پیش کر سکوں۔ بسم اللہ، ایک صلوات پڑھنے والا نواز سے۔ ارشاد ذات واجب ہو رہا ہے، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، مجھے آسانی ہوگی بات کرنے میں۔ اللہ کہہ رہا ہے
یقیناً ہم نے ہم کو مختار بنایا عالمین پر بنیاد علم کے بل. میں توجہ چاہتا ہوں. بے شک ہم نے ہم کو مختار بنایا عالمین پر علم کی وجہ سے. یعنی ہم اگر کسی کو نوازتے ہیں تو اس کا معیار علم اتنا ہوتا ہے کہ نوازنا اس کا حق ہو جاتا ہے. یہاں پر نہ ذات واجب نے نام لیا ہے نہ میں نام لوں گا، چونکہ قرآن وہ دستور الہی ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کا ارشاد ہے لا یعلم تعویلہ الا اللہ. کوئی قرآن کی تعبیر نہیں جانتا سوائے مجھ اللہ کے. انتہائی توجہ چاہتا ہوں. ہر روز ہر مسلک کے ہر ممبر پہ یہی اعلان کیا جاتا ہے چھوڑ دو حدیث کو، چھوڑ دو فرمان کو، قرآن پہ عمل کرو. میں توجہ چاہتا ہوں. کس پہ عمل کرو؟ قرآن پہ. اگر آپ نظر انصاف سے دیکھیں اور مطالعہ فرمائیں تو جو دعوے دار ہیں قرآن پر عمل کرنے کے، ان سمیت پوری دنیا میں قرآن پر عمل کرنے والے نہیں کے برابر ہیں. جو بھی قرآن پہ عمل کر رہا ہے وہ ترجمے پہ عمل کر رہا ہے، قرآن پہ نہیں. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. جو بھی قرآن پہ عمل کر رہا ہے وہ ترجمے پہ عمل کر رہا ہے. جس کے گھر میں دیکھو شیعہ ہے تو فرمان صاحب کا ہوگا، مقبول صاحب کا ہوگا، کاظمی صاحب کا ہوگا. سنی ہے مودودی صاحب کا ہوگا، کرم شاہ صاحب کا ہوگا وغیرہ. یعنی جس مسلک کا گھر ہے اسی مسلک کا ترجمہ. یقین کیجئے گا دوستان گرامی، یاد رکھنا کہ ترجمہ کرنے والے میں ہمیشہ جتنا ہی دیانتدار کیوں نہ ہو، ترجمے میں اس کے نظریے کی آمیزش ضرور ہوتی ہے. میں توجہ چاہتا ہوں. ترجمہ کرنے والا ترجمے میں اپنے مذہب کی، اپنے نظریے کی، اپنی فکر کی آمیزش ضرور کرتا ہے. اللہ کی کائنات میں ایک گھر ایسا ہے جہاں سے ترجمہ ویسا ملے گا جیسا وہ چاہتا ہے. انتہائی توجہ. ویسا ترجمہ جیسا وہ چاہتا ہے. اور یہ گھر صرف اس میں وہ افراد نہیں جو حجت ہے، وہ افراد نہیں جن کے پاس عصمت ہے. اس گھر کا بچہ بھی مشیت کے تابع ہے. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. اگر آپ محرم الحرام کی، ذاکرین کی، علماء کی، خطباء کی گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو کربلا میں جو بھی تھا وہ فکر میں حسین تھا. بھائی توجہ چاہتا ہوں. وہ استقلال میں حسین تھا، وہ صبر میں حسین تھا. یعنی 72 جب پکے حسینی ہو اندر باہر سے 100% تب کربلا ہوتی ہے. اور حجت خدا اجل اللہ تعالی فرج الشریف اس لیے نہیں رہے کہ ابھی کربلا کے مزاج کے 313 نہیں ہو سکے. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کروں. یاد رکھیے گا دوستان گرامی، یہ زمانہ، یہ دنیا جگہ جگہ پہ سوداگری کرتی نظر آتی ہے، لیکن ایک کام یاد رکھیے گا، کبھی خود کو نہ بیچنا اور نہ ہی اپنے حصے کا علی بیچنا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کبھی خود کا سودا نہ کرنا، اپنے حصے کا. میں نے جو جملہ کہا ہے یہ آپ نے نہیں سمجھا. ہر بندے کے حصے کا حسین الگ، علی الگ. آپ نے محرم میں دیکھے ہوگا کچھ لوگ محرم سے 4 دن پہلے چھٹیاں کر کے، نوکریاں چھوڑ کے دیار غیر سے اپنی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. ان کے حصے کا حسین الگ ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. کچھ لوگ 6 محرم کو آتے ہیں، ان کے حصے کا حسین الگ ہے. کچھ لوگ 8 محرم کو آتے ہیں، ان کے حصے کا حسین الگ ہے. کچھ لوگ سرکاری چھٹی کے انتظار میں ہوتے ہیں،
ان کا حسین الگ ہے، اور کچھ لوگ نوکری کرتے اس لیے ہیں کہ کمائیں اور حسین کی ذات پہ خرچ کر دیں۔ میں ایک صلوات پڑھ لو بلند آواز سے۔ قبلہ سب جانتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے حصے کا یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے حصے کا علی کتنا ہے، حسین کتنا ہے۔ جس دن علی 100% ہوگا اس دن تم ابو ذر بن جاؤ گے۔ میں خدا اپنی جاننے کی کوشش کرنا، اور یاد رکھنا کربلا میں کتنے تھے؟ بولے 72، اس میں سے 18 نکال دیں، توجہ، باقی کتنے ہیں؟ 54، 54۔ کبھی آپ نے غور کیا مولا حسین کس جملے پر 54 افراد کو اپنے دامن میں لے کے حسین نے دعویٰ کرا، یا جدہ ما وجدتو اصحابت اوفا من اصحابی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کی کیلکولیشن غدیر پہ ظاہر ہو گئی تھی۔ یار توجہ چاہتا ہوں، غدیر پہ کتنے تھے؟ بولو کتنے تھے؟ 7 لاکھ۔ اور حسین کیا کریں؟ ما وجدتو اصحابت اوفا من اصحابی۔ نا آپ کے 1.25 لاکھ میں بھی 54 نہیں تھے جو میرے پاس ہے۔ آپ سو رہے ہو؟ ما وجدتو اصحابا، میں نے نہیں پائے ایسے صحابہ، آپ کے بھی، بابا علی کے بھی، بھائی حسن کے بھی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، یعنی کربلا کے مزاج کے 100% حسینی، 100% محمدی، 100% علوی 1.25 لاکھ میں نہیں تھے، 54 نہیں تھے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، کتنے نہیں تھے؟ 1.25 لاکھ میں 54۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں، اور میں کہتا رہتا ہوں فخر سے، کاش غدیر پہ 1.25 لاکھ میں صرف 54 بھی ہوتے علی والے، تو آج کائنات کے ہر گھر کی چھت پہ غازی کا علم ہوتا۔ قبلہ محسن صاحب مجھ سے سوال کرو، انصاری تو نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اگر 1.25 لاکھ میں 54 بھی علی والے نہیں تھے تو پھر کتنے تھے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، کتنے تھے؟ میں ایکوریٹ تعداد بتاؤں گا، کوئی قیامت کے طلوع ہونے تک رد کر دے میں اس کا کلمہ پڑھوں گا۔ قبلہ توجہ چاہتا ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1.25 لاکھ میں 54 بھی علی والے تو پھر کتنے تھے؟ بس اتنے تھے جتنے محمد کے جنازے میں تھے، بس۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اور میں خدا نہیں جاننے کی کوشش کرنا، جتنے محمد کے جنازے میں تھے ملک صاحب، بس وہی علی والے تھے۔ اور یاد رکھیے گا، ہمیں نوکر بننا ہے 100%، 5% نہیں، 1% نہیں، 100%۔ یاد رکھیے گا، علی کی سینے میں محبت ہو اور بندہ جنت کے لیے حلقان ہوتا پھر رہا ہو، اس کا مطلب یہ کہ محبت نہیں ہے۔ آپ سو رہے ہیں بھائی آپ سو رہے ہیں، خدا اپنی جاننے کی کوشش، اس کا مطلب کہ محبت نہیں ہے۔ وجہ قبلہ محسن صاحب میں نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ، ام الائمہ کا ایک جملہ پڑھا اور مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ محبت علی کا معیار کیا ہے۔ 13 رجب کو علی مولا دنیا میں آئے، 16 رجب کو نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، حکم پروردگار سے جلی کے گھر سے علی کو لینے گیا۔ بھائی توجہ تھا، حکم پروردگار سے نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، حکم پروردگار سے جلی کے گھر سے علی کو لینے گیا۔ لیکن جلی کے گھر سے نبی اپنے گھر میں پہنچا اور ام المؤمنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ سے کہا، اے خدیجہ، چونکہ قانون یہ ہے
बच्चा जिसके घर में आए घर वाला उसे पालता है। भाई तो बेटा, इस घर में बच्चा है, घर का मालिक उसे पालता है। मैं अबू तालिब के घर में आया था, नहीं तवज्जो, मैं अबू तालिब के घर में आया था, अबू तालिब ने मुझे पाला। ये है जली के घर में, इसको पालना है हमने। भाई तवज्जो, एक और सलमान पढ़ने का नवाज। बिस्मिल्लाह। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। भाई तवज्जो चाहता हूँ क़िबला मखदूम साहब, जनाब रिसालत इमाम ने अली को उठाया, जनाब खदीजा के हाथ पे दिया कि ये काम उसका है, हमने करना। भाई तवज्जो, उसका काम हमने करना है। गोया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साबित कर दिया कि उसके काम ये घर करता है। भाई तवज्जो चाहता हूँ, मैं खुदा के लिए जाऊंगा। जनाब खदीजा ने बौला अली को हाथों पे लिया, गहवारे में लिटाया, झूले की डोरी पकड़ी और हिलाने से पहले दिल में सोचा, है मैं अबू तालिब के बच्चे की दाइया बन रही हूँ ना, मैं खुदा के लिए जाऊंगा, मैं अबू तालिब के बेटे की दाइया बन रही हूँ। सोचा खुद और जवाब खुद को खुद दिया। यार यही तो हजरत ज़हरा की माँ की अजमत है। जवाब देकर क्या कहा, यूं डोरी को मखदूम सा हिलाया और हिला के तहरीक को महदे का लिल अशराफ लैसा मिन आरिन। अली तेरे झूले की डोरी हिलाना अशराफ से लिए कोई आर नहीं है। भाई तवज्जो चाहता हूँ, तेरे झूले की डोरी को हिलाना अशराफ के लिए कोई आर नहीं है। क्यों? अल अर्श महदे का, ये तो लकड़ी का झूला है। ऐ अली तेरा हकीकी झूला तो अल्लाह का अर्श है। भाई खुदा के लिए जागना, मैं खुदा के लिए जागना सारा आदमी। अल अर्श महदे का नम या सिफतल जब्बारी, इसका तर्जुमा क़िबला मोहसिन हैदरी साहब से पूछना। अली की इज्जत की कसम हुसैन की नानी कह क्या रही है, अल अर्श महदे का, अली तेरा हकीकी झूला अल्लाह का अर्श है। नम या सिफतल जब्बारी, ए जब्बार का खुलासा सो जा। भाई तवज्जो चाहता, ए जब्बार का खुलासा सो जा, ए जब्बार का खुलासा सो जा। आगे फरमाती है, अंत अबुल अइमतिल मयामीन मिन खबर। 3 दिन के अली को जनाब खदीजा कहते हैं, मेरे पास एक खबर ये भी है कि आप 11 इमामों के बाप हो। भाई खुदा के शागिर्द और जागने को, अंत अबुल अइमतिल मयामीन मिन खबर। अली मेरे पास एक खबर, एक इत्तला ये भी है, आप 11 इमामों के बाप हो। हबीबुका लिल फिरदौस खुलिक़ व अदुव्वुका लिन्नार। और अली मैं ये भी जानती हूँ, अल्लाह ने तेरा मुहिब बनाया ही जन्नत के लिए है। व अदुव्वुका लिन्नार। अली फैसला हो गया है वहाँ अटल से, अल्लाह ने तेरा मुहिब खल्क ही जन्नत के लिए किया है और तेरा दुश्मन पैदा ही दोज़ख के लिए हुआ है। अब मैं सोचता हूँ बंदा हो अली का मुहिब और हलकान हो रहा हो जन्नत के लिए, इसका मतलब ये मोहब्बत को जानता ही नहीं है। सलवात पढ़िएगा बुलंदाज से। मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बहु। जिसने खुद को पहचाना वही अपने रब को पहचानने का। काश अली से प्यार करने वाले खुद को खुद से पहचान लेते। तकाज़ा मोहब्बत अली ये नहीं कि तुम जन्नत के पीछे भागो, तकाज़ा मोहब्बत अली ये है कि जन्नत तुम्हें तलाश कर रही है। सलवात पढ़ लो बुलंद आवाज़ से।
زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد اللہم صلی علی محمد. خیر توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی، خدا کے لیے جائے نا. اللہ اکبر. تقاضا محبت یہ ہے کہ تم جنت مانگو نہیں، جنت بانٹو. قبلہ مخدوم صاحب علی مولا کا 8ویں درجے کا نوکر ہے. کتنے؟ 8ویں درجے کا، اور 3 حجتوں کی موجودگی میں وہ جنت بیچ رہا ہے. دیکھو دیکھو دیکھو، خیراتی داد کا میں بالکل قائل نہیں ہوں، اور قبرستان میں پڑھنے کا میرا سیرے سے کوئی تجربہ نہیں ہے. میں خدا کے لیے جاگا، میرا ساتھ دو، خدا کے لیے بولا کرو. بولنے سے زیادہ تو فائدہ نہیں ہوتا. پڑھنے والوں کو یہ تسلی ہوتی ہے میں جو دے رہا ہوں علی والے رہ رہے ہیں. میں خدا کے لیے جاگا، میں توجہ چاہتا ہوں. کون ہے 8ویں درجے کا نوکر؟ جنت بیچ رہا ہے، بیچ. قبلہ سے پوچھ لینا، ایک جنت بہلول نے قیمتی بیچی، باقی سب آنے دو آنے میں. بھائی توجہ یار فرمائیے، خدا کے لیے توجہ فرمائیے. باقی آنے دو. قبلہ راستے تو 2 ہیں، یا تو بہلول جنت بیچتا اسی کو ہے جو پہلے سے جنتی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے نوکر 8ویں درجے کے نوکر میں اتنی طاقت و تاثیر ہے کہ وہ پیشانی دیکھ کے فیصلہ کر لیتا ہے، جان جاتا ہے بندہ جنتی ہے یہ جانمی ہے. تو جس علی کا 8ویں درجے کا نوکر اتنا علم رکھتا ہو کہ جنتی جہنمی کی خبر لے لیتا ہے، وہ علی کیسے نہیں جانتا ہوگا؟ دوسرا نہیں، اس کے پاس کوئی علم نہیں، اس کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے. لیکن جس کی ہتھیلی پہ مٹی کی مٹھی بھر کے کہہ دیتے جا جنتی ہے، یار خدا کے لیے جاؤ، جا جنتی ہے، بندہ نہ بھی ہو تو ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نوکر کی قضا و تقدیر پہ حکمرانی ہو. اور ان کی موجودگی میں اس نے کاروبار بنایا ہوا ہے. آج کا تو دنیا کا جو فارغ ترین بندہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. نہیں توجہ فرمائیے گا. اور یہ عام پراپرٹی کا نہیں، جنت کا ایتھورائز پراپرٹی ڈیلر. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ علی کی محبت کا یہ ایک معیار ہے جو محبت میں سچا ہو، جس کی محبت میں کھوٹ نہ ہو، جس کی محبت میں ملاوٹ نہ ہو، جس کی سانسوں پہ اندر باہر علی کی حکمرانی ہو، جو 100% علی کا نوکر ہو. وہ جنت مانگتا نہیں، وہ جنت بیچتا ہے. صلوات پڑھ لو بلند آواز سے. مختار بنایا، صاحب اختیار کیا علل عالمین، عالمین پر، بنیاد علم پر. علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معصوم نے کیوں کہا نحن العلماء واما شیعتنا المتعلم. علماء ہم 14 ہیں، شیعہ، چاہے وہ انصاری ہو، چاہے وہ محسن حیدری ہو، چاہے وہ مخدوم صاحب ہو، چاہے وہ آیت اللہ الوزام ہو، وہ سب طالب علم ہیں. کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہے طالب علم. کچی کا بھی طالب علم ہوتا ہے، اور انٹر والا اور پی ایچ ڈی والا بھی طالب علم ہی کہلاتا ہے. صلوات پڑھ لو. وجہ یہ ہے کہ عالم کہنے کا حقدار صرف وہی ہے
جس کے پاس علم وحی کے ذریعے آتا ہو. جس کے پاس علم وحی کے ذریعے آتا ہو، جو کتابیں پڑھ کر، جو مطالعہ کر کے، جو علم حاصل کر کے جو حاصل کرتا ہے وہ مقلد ہوتا ہے، علامہ نہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ مقلد. ہمیں تو لفظ مقلد سے بھی الرجی ہو گئی اتنی بڑی کہ ہم یہ لفظ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. یعنی جو کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں، اس نے کسی کا سن کے اسے حاصل کیا، اس کی پیروی کی، اس کے پیچھے چلا. میں توجہ چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ جس کے پاس علم وحی کا ہو وہی عالم ہے. اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ دنیا میں مشہور یہی ہے کہ وحی رک گئی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ جو ہے اس کے بعد علم کیسے آ رہا ہے؟ اور اگر 14 عالم ہیں تو پھر ان کا علم کیسے ہے؟ ایک بات ذہنوں پہ لکھ لو کہ جہاندہ معصومین علیہ السلام دنیا میں آ کے عالم نہیں بنے، اللہ نے عالم بنا کے خلق کیا. اللہ نے عالم بنا کے خلق کیا. اس لیے ہم رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 23 سال کی رسالت کے قائل نہیں. ہم کہتے ہیں جب سے ہے وہ رسول ہے، جب سے ہے وہ رسول ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سوال بڑا سادہ سا ہے، اس کی مثال سادہ سی ہے کہ دودھ کب سے سفید ہے؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں. دودھ کب سے سفید ہے؟ آپ کہیں گے مولانا دودھ جب سے ہے سفید ہے، کبھی نیلا پیلا تھا ہی نہیں. وہی توجہ چاہتا ہوں. تو میرا محمد جب سے ہے رسول ہے، جب تک ہے رسول ہے. یعنی جب نہیں تھا تو وہ رسول تھا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. میں توجہ چاہتا ہوں. اور پھر فرمایا کنت نبیا آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھا. جملہ میرا لکھ لیا دل پہ تو دعا میرا حصہ ہو جائے گا. نبی نے کہا کنت نبیا اور انہیں کہا کنت ولیا. بھائی توجہ چاہتا ہوں. مولانا آج ہم سے بندے پوچھتے ہیں کہ یہ علی ولی اللہ کب سے ہے؟ بھائی خدا کے لیے جابر کی کوشش ہے. ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ علی ولی اللہ کب سے ہے؟ جب کب نہیں تھا جلی بھی تھا، وہ لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ بھی تھا، علی ولی اللہ بھی تھا. صلوات پڑھو بلند آواز سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علامہ مجلسی فرماتے ہیں علم حقیقت وہ ہے جو وحی کے ذریعے ہو. وحی نزول قرآن تو رسالت امام کے بعد رک گیا تھا. نزول قرآن رک گیا. کیوں؟ کیونکہ حدیث پہ قرآن مکمل ہو گیا. توجہ فرمائیے. حدیث پہ قرآن الیوم اکملت لکم. مسلمان کو آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا دین مکمل کب ہوا تھا. میں توجہ چاہتا ہوں. جس میں دین مکمل ہوا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. رات جس میں قرآن مکمل ہوا اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. بھئی خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو آپ خود فیصلہ کیجئے گا. جس میں قرآن مکمل ہوا وہ تو 1000 مہینے سے افضل ہے، اور جس میں دین مکمل ہوا وہ کتنا بڑا فضیلت والا ہوگا. چلو آپ پڑھ لو بلند آواز سے. انتہائی توجہ چاہتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے جو سامعین ہوتے ہیں وہ میری مجلس میں کم از کم ایک ہی نقطہ لے جائیں، ایک ہی لفظ لے جائیں جو کم از کم میری نجات کے لیے کافی ہو جائے. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. اور علامہ مجلسی نے اس کا ثبوت دیا. اور آگے فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ یہ کبھی نہ سوچنا کہ اس گھر میں کوئی ایسی ہستی تھی نہیں جس پر قرآن نازل کیا جاتا. وہ فرماتے ہیں کہ رسالت امام کے بعد بھی اس گھر کے افراد اس اہل تھے کہ ان پر قرآن نازل ہوتا، لیکن چونکہ حدیث پہ مکمل ہو گیا تھا اس لیے قرآن رک گیا، وحی آتی رہی. میں کوئی حدیث کی
ریفرنس نہیں دوں گا، میں کوئی تاریخ کا ریفرنس نہیں دوں گا، میں قرآن سے بتاؤں گا کہ وہی آج بھی آ رہی ہے۔ میں توجہ چاہتا سورہ مریم، سورہ مریم آیت نمبر 163 163 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ۔ توجہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی ابراہیم پر، ہم نے وحی کی اسماعیل پر، اور ہم نے وحی کی شاہ اسحاق پر، اور ہم نے وحی کی یعقوب پر، اور ہم نے وحی کی نواسوں پر۔ اسباط صرف کی جمع ہے۔ اب ہمیں وہ نواسے ڈھونڈنے پڑیں گے، وہ نواسے کون سے ہیں جن پر خدا کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی۔ میں توجہ چاہتا ہوں دوستان اکرام، خدا کی عزت کی قسم، مسلک جس کا جی چاہے کتابیں کھولو، یہ حدیث ہر مسلک میں ملے گی۔ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا۔ حسین سبط من الاسباط۔ بھائی حدیث پوری نہیں میں پہ سنائی گئی تو اس میں انصاری کا کیا مقصود ہے؟ اللہ کے رسول کیا ہے؟ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ وَأَبْغَضَ اللَّهُ من أَبْغَضَ حُسَيْنًا، اللہ اس سے دور رہتا ہے جو حسین سے دور رہتا ہو۔ توجہ، حسین سبط من الاسباط، اور اللہ کے نبی کہنے حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ کسے نہیں پتا کہ حسین نواسا ہے؟ میں خود آخری جاگنے کی کوشش کیجئے گا، کسے نہیں معلوم کہ حسین نواسا ہے؟ تو جب سب کو پتا ہے کہ حسین نواسا ہے تو رسول اللہ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں خود آخری جب ہر کسی کو خبر ہے کہ حسین نواسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبا پڑھنے بلند نواسا۔ میں خود آخری جاگنا، حسین سبط من الاسباط، حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ اللہ کے نبی کے کہنے کا مطلب یہ تھا وہ نواسے جن کے لیے قرآن نے کہا کہ ہم ان پر وحی کرتے ہیں، نہیں توجہ کی آپ نے، وہ نواسے جن کا سورہ مریم میں قرآن نے اشارہ دیا کہ ہم وحی کرتے ہیں نواسوں پر۔ نبی کے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ نواسے جن پر وحی ہوتی ہے ان میں سے ایک حسین بھی ہے۔ سلام پڑھو بلند آواز سے۔ آج جس ذات مقدس کی مجلس ہے اس کے علم پر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں درکار ہے، لیکن ایک جملہ سید الساجدین زین العابدین قبلہ سجاد اسے کہتے ہیں جس سے زیادہ سجدے کرنے والا کوئی نہ ہو۔ یعنی کوئی آدم سے لے کر قیامت تک جتنے سجدے چوتھے امام نے کیے ایسے سجدے کسی نے نہیں کیے۔ جیسی عبادت ایسا عبادت گزار اللہ کی کائنات میں نہیں ہے۔ وجہ پوچھو کیوں؟ ہر عابد نے عبادت کی، مسجد میں بیٹھ کر، محراب میں بیٹھ کر، مصلی پہ بیٹھ کر، حالت امن میں، زینب جیسی بہن پھوپھی کے ساتھ بازاروں میں سجدے کرنا، یہ صرف امام سجاد کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے دنیا کے کسی کا میں نہ رلائے۔ میں ایک جملہ مصحف کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا مولا رونے کا طریقہ کیا ہے؟ میں خدا کے لیے جاگنا، خدا کے لیے جاگنا، شرم کر کے نہ رویا کرو۔ چوتھے امام کا فرمانا ہے او ہمارے شیعوں،
ہمارے غم میں ہمسایوں کی طرح نہ رویا کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی غور کیا حسین پر رونے کے لیے معصوم نے کیوں فرمایا؟ کیوں نہیں کہا کہ جیسے بیٹا باپ پہ روتا ویسے رویا کرو؟ نہ۔ جیسے بھائی بھائی پہ روتا ویسے رویا کرو؟ نہ۔ جیسے ضعیفہ ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔ یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جانتی ہیں، اللہ ہر ماں کے بچے کو محفوظ کرے۔ مولا کسی ماں کو بیٹے کا دکھ نہ دکھائے۔ اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو ماں بے بسی میں روتی ہے، ماں بے کسی میں روتی ہے۔ ماں یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کیا کہیں گے، ماں چلا چلا کے ہائے میرے جوان بیٹا۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا آپ کی جد پر رونے کا طریقہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں سب آنسو جو آنکھ میں تیر کے رک جائے، مومن کا جو رخسار تک ہے، صالحین کا جو دہی تک ہے، انبیاء کا جو سینے تک ہے، وہ آل محمد کا۔ سوالی نے دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے اور رکھ کے کہا مولا اگر آنسوؤں کے ساتھ آواز بھی بلند ہو تو فرمایا یہ رونا میری دادی زہرا کا، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، شرم کر کے نہ رویا کرو، چیخے مار کے رویا کرو۔ حسین کی ماں دنیا کے غم سے تمہیں محفوظ رکھے۔ خدا کی عظمت کی قسم، اللہ کی کائنات میں دو رونے والے ہیں جو خون روئے۔ اللہ اکبر۔ ایک آپ کا آج کی رات کا امام جس کا تذکرہ ہے اور یہ 40 سال تک رویا، اور ایک آپ کا حجت خدا جو آج تک رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جملہ سنیے گا، آیت اللہ بہبہائی بہت بڑے عالم تھے، اس جگہ سے بڑا امام تھا، امام کی زیارت نصیب ہوئی اور اچانک امام کی آنکھوں سے خون تیرا ہوا دیکھا تو آیت اللہ بہبہائی کہتے ہیں میں نے دونوں ہاتھ حجت کے قدموں پہ رکھے اور رکھ کر میں نے پوچھا مولا خون رونے کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ یا جماعت میں بیٹھے ہاتھ پیارا نہیں کریں گے، مولا خون رونے کا سبب بتا سکتے ہیں؟ حجت خدا کا خون اور بڑھا اور ایک جملہ کا یہ سوچ کے خون رکتا نہیں ہے، 18 بہنوں کی بہن اور شام کا بازار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عباس کی بہن اور شام کا دربار۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی خدا آپ کو سیاغان حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ جب امام سجاد واپس بڑھتے ہیں مدینہ، لوگ ملنے آئے تعزیت کے لیے، ایک بندے نے جناب عباس کا تذکرہ کیا، لفظ عباس لبوں پہ آیا، سجاد کھڑے ہو یاد ماتمی عزدار علم عباس کے مرید بیٹھے ہو، وہ امام ابھی بیٹھ رہے تھے تو اس نے پھر لفظ عباس کہا، امام پھر کھڑے ہو گئے، تیسری چوتھی مرتبہ اس نے آزمائش عباس کا نام لیا اور امام سجاد فرماتے ہیں مجھے آزمان نہیں، یا شرف نہ کر مجھے آزمان نہیں، تو قیامت تک میرے چچا کا نام لیتا ہے، میں عباس کے نام کے لیے اٹھتا رہوں گا۔ جاگنے کی کوشش کرنا عزیزان گرامی۔ اس نے پوچھا مولا آپ امام وقت، آپ حجت خدا، عباس امام تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر اتنا احترام کیوں؟ فرمایا ہم عباس کے مقروض اتنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بے شرم نہیں کرنا، ہم عباس کے مقروض اتنے ہیں۔ خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا۔ سوالی ہاتھ قدموں پہ رکھ کے کہتے مال کوئی ایک بات بتا دو، کوئی ایک بات بتا دو۔ میں اپنی طرح سے نہیں بتاتا، میں اپنے بابا کا پیغام بتاتا ہوں۔ جب میری بہن سکینہ میرے چچا کو مشق پہنا رہی تھی نا، جب عباس کے مرید جاگنا میرا جملہ، جب میری بہن سکینہ میرے چچا کو مشق پہنا رہی تھی، عباس کی قامت بڑی تھی، سکینہ کا قد چھوٹا تھا۔ عباس کی قامت بڑی تھی، سکینہ کا قد چھوٹا تھا۔ چاہتا تو عباس سکینہ کو بلند کر کے بھی مشق پہن سکتا تھا، لیکن نہیں، عباس جھکا، اتنا جھکا، اتنا جھکا، اور غازی کے مریدوں اتنا جھکا کہ دونوں ہاتھ عباس کے سکینہ کے قدموں پہ آ گئے۔ یہاں شرط نہ کرنا، دونوں ہاتھ عباس کے سکینہ کے قدموں پہ آ گئے اور سجاد کہتے ہیں ہاتھ قدموں پہ جب پہنچے تو عباس نے جملہ کہا حسین کی بیٹی ہاتھ کافی ہیں جب پیشانی بھی رکھ دو۔
اکبر اللہ اکبر. ہاتھ کافی ہے یا پیشانی بھی رکھ دو. سجاد کہتے ہیں یہ جملہ میرے بابا کے کانوں تک پہنچا. بابا کو اپنے ہر دکھ بھول گیا اور چیخے کہا عباس میں غریب ہوں. اللہ اکبر. عباس حسین غریب ہو چکا ہے. عباس اتنا قرض مجھ پہ نہ چڑھا. سجاد کہتے ہیں اس سے بڑا احسان کیا ہوگا. بس عزیزان گرامی مولا کا ایک نوکر ہے, نام اس کا منہال ہے. نام اس کا منہال ہے. وہ امام کے پاس آ کے بیٹھتا ہے, بولتا کچھ نہیں, صرف دیکھتا رہتا ہے. دیکھتا رہتا ہے کہ امام کی آنکھوں سے خون نہیں رک رہا. طبیب کے پاس چلے جاتا ہے. طبیب کوئی دوا بتا, میرے امام کی آنکھوں کا خون رک جائے. آپ آدمی عزادار بیٹھے ہو, آج مولا کی شہادت کا دن ہے. طبیب کہتے ہیں ایک ہی دوا ہے, اپنے امام کو دریا کی سیر کرا. یار آدمی عزادار بیٹھے ہو, اپنے امام کو دریا کی سیر کرا. ڈاکٹر منہا بارگاہ امامت میں آتے, مولا میں نے آپ کے خون کا علاج پوچھا ہے. حکیم طبیب کہتے ہیں دریا کی سیر کر. دریا کا کہنا تھا کہ چچا کے کٹے ہوئے بازو یاد آ گئے. عباس نے کہا ہائے میرے غریب چچا, ہائے میرے عباس چچا. منہا دریا پہ کیسے جاؤں, مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. منہا پھر طبیب کے پاس واپس پڑھتا, اے طبیب میرا امام دریا پہ نہیں جا سکتا, کوئی اور علاج بتا دے. اس نے کہا اور علاج بتاؤں, امام کو بازار میں لے جا. ہم آدمی عزادار ہو, امام کو بازار میں لے جا. کس کو یہ جملہ یاد نہیں ہے. امام سے یہ پوچھا گیا مولا صاحب سے بڑا تو کہاں پہنچا, تو امام نے کیا کہا تھا, الشام. 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 جب بازار میں سر ننگے پھوپھی نظر آتی ہے, سجاد کا خون آنکھوں سے اچھل جاتا ہے. امام نے کہا منہال شام نے تو مجھے بیمار کر دیا. اللہ اکبر. منہال پھر طبیب کے پاس آتا ہے, اے طبیب میرا امام نہ دریا پہ جا سکتا ہے نہ بازار جا سکتا ہے, کوئی اور علاج بتا. طبیب نے کہا اور آخری علاج ہے, امام کو کسی شادی میں لے جا. امام کو کسی شادی میں لے جا. جو ہی منہال واپس پلٹا, سجاد کی چیخ نکل گئی. کہا منہال تجھے نہیں معلوم, کربلا کے بعد ہم نے شادیوں پہ جانا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی, خدا کی عظمت کی قسم یہ جملہ میں خود کہتا رہتا ہوں, کیا ضرورت تھی ایسے بیمار کو زہر دینے کی. کیا ضرورت تھی مسلمانوں کو ایسے بیمار کو زہر دینے کی جو پہلے ہی زندہ مر چکا تھا. خدا کی عظمت کی قسم زہر ملی, جگر کٹ رہا ہے. بیٹے کا آوازی باقر, جی بابا میرے قریب آئیے گا. بیٹا باپ کے سامنے بیٹھا تھا. خدا کے لیے عزت زہرا کی قسم جاگنے کی کوشش کرنا. ایک دن ظہر کا وقت ہے, ظہر کا وقت ہے. امام سجاد کے سامنے امام باقر علیہ السلام کی والدہ معظمہ نے کھانا رکھا. امام کی کھانے پہ نگاہ پڑی, خون بڑھ گیا. باقر نے باپ کو سینے سے لگایا, منہ چم کے کہا گفت باقر باپ ادھر, بابا خندہ دورا نہ دے جاؤں. بابا مدت ہو گئی ہے میں نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا. بابا آپ نوشی میں خوری بس چشمے در تو دیدہ. بابا مجھے رونے کا سبب بتا دے. پانی پیتا ہے خون روتا ہے, کھانا کھاتا ہے خون روتا ہے. بابا خون رونے کا سبب کیا ہے. ڈاکٹر زین العابدین غم تازہ کر دی ہے پسار, تو ندی دی واقعات کربلا مندی نم. سجاد کی چیخ نکلی, کہا باقر لا میرے زخم نہ دکھا, اس وقت کو یاد کر. کجا میری بہن سکینہ, کجا میری بہن سکینہ, کجا شمر کمینہ. میری بہن کا جرم تو کوئی نہیں تھا. بابا کے قاتل کو ہاتھ جوڑ کے کہتی نمان میرا پیاسا بابا ہے. ہائے عزیزان گرامی, سجاد کہتے ہیں باقر وہ منظر میں کیسے بھول سکتا ہوں جب میری بہن نے کہا نمار. کیا اس نے حیا کیا؟ اللہ کی عظمت کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, 3 میت ایسے ہیں کہ جن کے جب میت میں پانی ڈالا گیا تو پانی خشک ہو گیا. جب پانی ڈالا گیا تو پانی خشک ہو گیا. پہلا حسین کی ماں کا تابوت تھا, جب پانی ڈالا گیا تو پانی
پانی خشک ہو گیا. دوسرا حسین کی 4 سالہ بیٹی کا تھا, پانی ڈالا گیا, پانی خشک ہو گیا. اور تیسرا تابوت سید الساجدین کا تھا, جب حسین کے لیے پانی ڈالا, پانی خشک ہو گیا. اور چہرہ حرکت کر کے کہتا ہے منہ پہ پانی نہ ڈال, میں پیاسے باپ کا بیٹا ہوں. اور امام باقر فرماتے ہیں جب میرے بابا دنیا سے رخصت ہونے لگے تو میں نے دیکھا میرے باپ کے لب حرکت کر رہے ہیں. جب چھپتے سنا تو ایک جملہ زبان پہ جاری تھا, اے بابا حسین تجھ پر رونے کا حق ادا نہیں ہوا, اے بابا حسین تجھ پر گریے کا حق ادا نہیں ہوا, اے بابا حسین تیری عزاداری کا حق ادا نہیں ہوا. لذیذ نظر